لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے ہمیشہ کی طرح ایک خاص موضوع پر، اور آج کا موضوع ہے کہ کیا دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں۔ یہ علماء اور طلباء سے زیادہ متعلق یہ موضوع ہے، اور اس کے علاوہ عوام سے تو ہے ہی۔ آج ہم ہمیشہ کی طرح، جیسا کہ ہمارے ویڈیوز کے اندر قرآن اور صحیح احادیث سے ہی کسی بھی موقف کو بیان کیا جاتا ہے اور کسی بھی مسئلے کی تحقیق کی جاتی ہے، آج بھی انشاءاللہ تعالی صحیح احادیث کی روشنی میں ہم دیکھیں گے آیا کیا کسی مؤذن کا اذان دینے پر، کسی امام کا امامت کرنے پر، یا کسی مقرر کا تقریر کرنے پر، یا کسی معلم کا تعلیم دینے پر، کسی حافظ کا قرآن کا حفظ کرانے پر، یا اسی طرح سے دوسرے شعبہ جات ہیں اس کے اندر، کیا ان کے لیے تنخواہ لینا، اجرت لینا جائز ہے یا نہیں۔ ایک روایت اس ضمن میں پیش کی جاتی ہے عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کے شاگرد نے ان کو تحفتاً ایک کمان دیا، ایک کمان ان کو تحفے میں دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آگ کا طوق ہے، اگر تمہیں پہننے کی طاقت ہو تو اس کو قبول کر لو۔ لہٰذا اس روایت پر بھی ہم بات کریں گے کہ آیا یہ روایت صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ میں اس بات کو شروع کروں اس سے پہلے کہ آپ ایک بنیاد سمجھیں کہ آپ جس معاشرے میں جی رہے ہیں، اور خصوصی طور پر ہند پاک وغیرہ کی بات میں بول رہا ہوں، یہ ایک جمہوریہ ہے، جمہوری ریاستیں ہیں۔ ان جمہوری ریاستوں میں ہم کوئی خلافت ابو بکر صدیق یعنی خلافت صدیق، خلافت فاروق اور خلافت عثمانیہ، یا خلافت عثمان یا خلافت علی وغیرہ میں نہیں جی رہے ہیں کہ وہاں بیت المال کا ایک انتظام ہو، انصرام ہو، اور پھر وہاں سے جو لوگ لگے ہوئے ہیں، مجاہدین ہیں، معلمین ہیں، مدرسین ہیں، ان کو تنخواہیں پہنچ رہی ہیں۔ ایسا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ہماری عوام ہی مدرسے کو، مساجد کو اور اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں اس کو چلاتی ہیں۔ لہٰذا اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے، خصوصی طور پر، اور ہندوستان والے خصوصی طور پر اس میں شامل ہیں، ہندوستان، پاکستان۔ لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کتاب الاجارہ باب الشروط فی الرقیہ کے اندر، اس کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت کا ایک بستی سے گزر ہوا، بستی والوں نے مانگنے پر بھی ان کی مہمان نوازی نہیں کی۔ اچانک ان کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا۔ ان کے افراد یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پاس آئے اور پوچھا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ صحابہ کرام میں سے بعض نے اجرت لے کر دم کی حامی بھری۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم اجرت لے کر ہی دم کریں گے، یعنی ہم دم کر دیں گے، یعنی پھونکیں گے، جھاڑیں گے اس چیز پر، لیکن ہم اجرت لیں گے۔ تو انہوں نے بکریوں کے ایک ریوڑ کا وعدہ کر لیا، سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کیا، اور جس جگہ پر کاٹا گیا تھا اپنا لعاب لگا دیا، یعنی تھوک لگا دیا، تو وہ آدمی بالکل تندرست ہو گیا۔ وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں لے کر واپس آیا، تو دوسرے ساتھیوں نے کہا تو نے تو کتاب اللہ پر اجرت لی ہے، یعنی اللہ کی کتاب پڑھی ہے، سورہ فاتحہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب پڑھ کر تم نے اجرت لی ہے۔ گویا اس چیز کو انہوں نے ناپسند کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھی یہی کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ علی کتاب اللہ اجرا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یعنی کہ انہوں نے شکایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب پر اس نے اجرت لی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا سب سے زیادہ جس چیز پر تم اجرت لینے کا حق رکھتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ تفصیل کے ساتھ پوری حدیث ہے۔ اس حدیث سے سمجھ میں یہ بات تو ضرور آ گئی کہ اگر کوئی شخص دم کر رہا ہے، قرآنی دم کر رہا ہے، یا کوئی دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اس سے دم کر رہا ہے، تو اس پر اجرت لینا جائز ہے۔ یہ بات تو بالکل ثابت ہے۔ لیکن کیا اس حدیث سے، اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی اجرت لینا عموم میں داخل ہے؟ عموم میں داخل ہے، مطلب کہ امام ہے، امامت کر رہا ہے، وہ بھی قرآنی ہے، یعنی امامت جو کر رہا ہے اس میں قرآنی پڑھ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو معلم ہے وہ تعلیم دے رہا ہے، حفظ کروا رہا ہے، یا قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، تفسیر پڑھا رہا ہے، فقہ پڑھا رہا ہے، مدرس ہے، تدریس کر رہا ہے، یا کوئی مفکر ہے، اپنی فکر کو، اپنی صلاحیتوں کو تصنیف میں ڈھال رہا ہے، یعنی تصنیف کر رہا ہے، قرآن کی تفسیر کر رہا ہے، وہ کچھ لکھ رہا ہے، یا مقرر ہے، وہ دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، وہ قرآن کے پیغام کو پہنچا رہا ہے، تو کیا ان تمام کے لیے اس حدیث کے اندر جواز ہے؟ بالکل ہے، یقیناً ہے۔ اس کی تخصیص نہیں کی جا سکتی۔ تخصیص اس بنا پر نہیں کی جا سکتی کہ اگر اجرت لینا ناجائز ہے امام کے لیے
یا معلم کے لیے، مدرس کے لیے، تو پھر یہاں پر بھی ناجائز ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ ڈائریکٹلی استعمال کیا گیا ہے، یعنی ڈائریکٹ کتاب اللہ کو پڑھ کر دم کیا گیا ہے۔ اگر کتاب اللہ پر اجرت لینا جائز نہیں ہوتا تو پھر یہاں پر بھی جائز نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور صحیح بخاری کی ہی دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وَضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، یعنی میرے لیے بھی اس میں حصہ نکالو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی حصہ نکلوا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ عموم میں داخل ہے۔ عموم میں کہتے ہیں یہ جنرل ہے، جنرل ایک بات بتائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول دے دیا کہ ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، یعنی کہ سب سے زیادہ جس چیز پر تم اجرت لینے کا حق رکھتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہے جس پر تم اجرت لینے کا حق رکھتے ہو۔ تو پتہ یہ چلا کہ علماء، فضلاء وغیرہ کا، ائمہ کا، اور اسی طرح سے معلم کا، مدرس کا، مقرر کا، اور مصنف کا، مفکر کا اپنی اجرت لینا جائز ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور آتی ہے، یہاں کہا جاتا ہے کہ جیسے تراویح پڑھانے والے، یعنی شارٹ ٹائم کے لیے جو دینی کام ہے اس کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے، جیسے علماء احناف کا کہنا ہے، علماء احناف یعنی ہمارے دیوبندی بھائی، بریلوی بھائی، ان کے علماء کا کہنا ہے کہ امام اجرت لے سکتا ہے۔ میں یہ بتاؤں گا، آگے چل کے بتاؤں گا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ امامت، مدرس، معلم، یعنی قرآن کے اوپر اجرت لینا حرام ہے، یعنی مؤذن کا، امام کا، مقرر کا، سب کا اجرت لینا حرام ہے۔ لیکن بعد میں ہدایہ وغیرہ کے وقت میں آ کر جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے علماء احناف بھی اس طرف آئے کہ اس کا اجرت لینا جائز ہے۔ میں بعد میں اس بات پر بات کروں گا، لیکن اصل میں بات کیا ہے، میں اس موقف پر بھی اس میں ایک بات ہے جو ایک باریکی ہے، وہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو علماء احناف ہے وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ امام جو ائمہ ہیں وہ ائمہ اس لیے اجرت لے رہے ہیں کہ ان کا وقت اسی میں لگ رہا ہے، لہٰذا وہ وقت کی مصروفیت کا اجرت لے رہے ہیں۔ تو لہٰذا تراویح پڑھانے والا اگر تراویح پڑھا رہا ہے تو وہ شارٹ ٹائم ہے، یعنی کہ رات میں کچھ وقتوں کے لیے جاتا ہے اور تراویح پڑھا کے آ جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے آ جاتا ہے، لہٰذا اس کے لیے ناجائز ہے۔ ہاں اگر کوئی امام ہے مستقل 5 وقت کی نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اسی طرح سے ان لوگوں کے لیے بھی مکروہ سمجھتے ہیں جو دعوت و تبلیغ کے لیے 2 دن 3 دن کے سفر وغیرہ پہ ایام پہ جاتے ہیں، اس میں جو ان کو اجرت ملتی ہے، ہدیہ ملتا ہے، اس کو بھی درست نہیں سمجھتے ہیں۔ بہرحال لیتے تو سب علماء ہیں لیکن درست نہیں سمجھتے ہیں، وہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ کہنا غلط ہے، اس میں یہ ہیلا نکالنا کہ وقت لگ رہا ہے، وہ تو وقت لگ ہی رہا ہے۔ اگر ایک مقرر تقریر کرنے جا رہا ہے تو اگر اس کا پیشہ ہے، وہ بزنس مین ہے، کوئی کام کر رہا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے اور پھر اس طرح کے کام کر رہا ہے تو مستحسن ہے، اچھا عمل ہے کہ وہ لے ہی نہیں، اور ایسا عالم تو لے گا بھی نہیں، کیونکہ وہ خود اپنی بزنس میں لگا ہوا ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، اس کے پاس سارے اللہ تعالیٰ نے وسائل اس کو دے رکھے ہیں، تو پھر وہ کیوں لے گا؟ 1 گھنٹے کی تقریر کیا معاوضہ کیوں لے گا؟ اگر وہ کہیں جا کر کوئی کام کر رہا ہے، دینی کام کر رہا ہے، تو وہ کیوں لے گا؟ نہیں لے گا، خصوصی طور پر نہیں لے گا۔ عمومی طور پر آپ دیکھیں علماء کیا کام کرتے ہیں، علماء کی بزنس کیا ہے؟ 99.9% علماء ہیں صرف اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی امام ہے تو وہ امام ہی ہے، کوئی مؤذن ہے تو وہ مؤذن ہی ہے، کوئی مدرس ہے تو وہ مدرس ہی ہے۔ کہاں ہے اس کی بزنس؟ آپ دکھائیں۔ یہ تو ہیلے کی بات ہے، آپ یہ ایسے ویسے یہ سب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس حدیث میں عموم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا کہتے ہیں تم دم جو تم نے جھاڑا ہے، تم نے دم کیا ہے، اس کے اوپر اجرت لینے کا حق ہے، تمہیں لے سکتے ہو۔ اللہ کے رسول نے ایک اصول دیا ہے کہ تم سب سے زیادہ جس چیز پر تم اجرت لینے کا حق رکھتے ہو وہ اللہ کی کتاب ہے، تو اللہ کی کتاب پر اجرت لینے کا حق حاصل ہے، لہٰذا اجرت لینا جائز ہے۔ اب دوسری دلیل میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو نکاح کے وقت مہر جو ہے وہ فرض ہے، مہر کے بغیر نکاح نہیں ہے، مہر دینا ضروری ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا نکاح قرآن مجید کی تعلیم کو حق مہر ٹھہرا کر دیا۔ تمام فقہا کا اجماع ہے اس بات پر کہ مہر کیا ہوتا ہے؟ وہ اجرت ہے، وہ حق مہر جو ہے کچھ مال ہے، کوئی چیز ہونی چاہیے، لہٰذا یہاں پر تعلیم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجرت قرار دیا اور اجرت قرار دے کر اس کو مہر بنا دیا۔ لہٰذا اگر یہ چیز صرف دم کے لیے خاص ہوتا تو پھر مہر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دیتے، جبکہ مہر دینا کیا ہے؟ فرض ہے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن مجید کی تعلیم کی اجرت دلوائی ہے۔ اگر اجرت درست نہ ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قرآن کی تعلیم کو حق مہر قرار نہیں دیتے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت لکھا ہے، جیسا کہ فتح الباری کے اندر آتا ہے، وَبِذَلِكَ جَازَ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ،
یعنی کہ اس سے قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز ہو گیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں ایک تعلیم دینے والا تھا، اس کے پاس بڑے بڑے لوگوں کے بیٹے پڑھتے تھے اور وہ اس معلم کا حق ادا کرتے تھے۔ محلہ ابن حزم، امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ مذکور ہے۔ اور محمد بن سیرین کون ہے؟ ابی بن کعب، ابو قتادہ جیسے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا زمانہ پایا ہے انہوں نے، اور ان سے روایات بھی لی ہیں، یعنی ان کی حدیثیں بھی نقل کی ہیں۔ اگر قرآنی تعلیم پر اجرت جائز نہیں ہوتا تو پھر صحابہ کرام ضرور ایسے شخص پر تنقید کرتے اور ان کو ضرور اس بات کو سکھلاتے کہ قرآن کریم پر قرآن کی تعلیم پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اب میں وہ بات بتا دیتا ہوں جو علماء احناف کیا فرماتے تھے پہلے اور اب کیا فرماتے ہیں۔ علماء احناف کا مذہب یہ تھا کہ لا يجوز الاستیجار علی الاذان والحج وکذا الامامۃ وتعلیم القرآن۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، ہدایہ کے اندر ہے کہ اذان، حج، قرآنی تعلیم اور امامت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ یہ علماء احناف کا موقف تھا، مگر احناف اپنے ائمہ کی اس بات پر قائم نہیں رہ سکے اور یہاں پر تقلید کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید اس معاملے میں نہیں کرتے ہیں، اس کو نظر انداز کر کے دارالعلوم کے علاوہ تمام کے تمام جو دیوبند کے مکتب فکر ہیں یا بریلی مکتب فکر ہیں، ان کے علماء کا فتویٰ موجود ہے کہ کیا کہتے ہیں، ائمہ کا اور معلمین کا، مدرسین کا لینا، اجرت لینا اور اس کو دینا وغیرہ جائز ہے، اور یہی فتویٰ عام طور پر ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کہ فتاویٰ جو دیا جاتا ہے اس کے اندر بھی حیلہ وغیرہ کیا جاتا ہے، حیلہ وغیرہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ حیلہ وغیرہ اس وجہ سے کرنے کی ضرورت ان کو پیش آتی ہے کیونکہ وہ مقلد اپنے آپ کو کہتے ہیں اور یہاں پر وہ تقلید چھوڑ رہے ہیں، تقلید یہاں پر وہ چھوڑ رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو لاجک چاہیے لوگوں کے سامنے بیان کرنے کے لیے۔ بہرحال اب یہاں یہ بات بیان کر دیتا ہوں کہ جو عبداللہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی جاتی ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے جب عبداللہ بن صامت کو ان کے شاگرد نے جب کمان دیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ آپ کا توق ہے، اگر پسند کرتے ہو پہننا تو پہن سکتے ہو، لے سکتے ہو۔ تو اس میں کیا ہے کہ یہ روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور بعض محدثین نے اس کو صحیح بھی کہا ہے، لیکن راجح بات یہی ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند میں اسود بن ثعلبہ مجہول راوی ہیں، اور ابن المدینی کہتے ہیں فَإِنَّا لَا نَحْفَظُ عَنْهُ إِلَّا هَذَا الْحَدِيث، کہ ہم اس کے لیے اس کے سوا کوئی حدیث نہیں جانتے ہیں۔ تقریب میں ہے مجہول من الثالثہ، اور مجہول من الثالثہ، میزان الاعتدار میں ہے لا یعرف، یعنی غیر معروف آدمی ہیں۔ اس کی مطابعت میں جو حدیث سند پیش کی جاتی ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کے بارے میں امام بہقی فرماتے ہیں ھذا حدیث مختلف فیہ علی عبادۃ بن نصی کما تری، کہ عبادہ بن نصی پر اس حدیث میں اختلاف ہے کہ ایک شخص اس کے استاد کا نام اسود بن ثعلبہ بتاتا ہے اور دوسرا جنادہ بن ابی امیہ بتاتا ہے۔ بہرحال یہ تمام اس کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ روایت مختلف فی ہے، اور زیادہ راجح بات یہ ہے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو نچوڑ کیا نکلا؟ نچوڑ یہ نکلا کہ قرآن کی اجرت پر پیسے لینا، یعنی کہ تنخواہ لینا جائز ہے، قرآن کی تعلیم پر، دینی امور پر اجرت لینا جائز ہے۔ اب شارٹ ٹائم کے لیے ہو، لانگ ٹائم کے لیے ہو، بڑی مدت کے لیے ہو، اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے۔ اب یہاں بات آتی ہے کہ بعض روایتیں ہیں یا قرآن کی آیت ہے، جیسے سورہ بقرہ کی آیت ہے جس کے اندر یہ ہے کہ کیا کہتے ہیں، تم اچھی چیز کے عوض میں بری چیز سے تبادلہ کر رہے ہو وغیرہ وغیرہ، تو یہ ان مفتیوں کے لیے ہے، ان علماء کے لیے ہیں جو پیسے لے کر غلط مسئلہ بتاتے ہیں، پیسے لے کر غلط فتویٰ دیتے ہیں اور ان ناجائز چیز کو وہ جائز قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور پیسہ لے کر لالچ میں آ کر اس طرح کا کام کرتے ہیں۔ ان کے لیے لعنتیں ہیں اور ان کے لیے وعیدیں ہیں، قرآن کے اندر بھی اور احادیث کے اندر بھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات نے اس مسئلے کو سمجھ لیا ہوگا۔ جو لوگ اعتراض کرنے والے لوگ ہیں وہ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ آج اگر علماء اور مدرسین، معلمین، ان لوگوں کی دیکھ بھال نہیں کی گئی، اگر یہ لوگ بھی اگر آ کر تجارت میں لگ جاتے ہیں، یہ لوگ بھی آ کر اپنی بزنس میں، اپنے جاب میں لگ جاتے ہیں، تو پھر دین کی خدمت کرنے والے کون لوگ رہیں گے؟ اور قرآن کریم کے اندر ہے کہ تم میں سے کیوں نہ ایک طائفہ ہو جو خصوصی طور پر تفقہ فی الدین حاصل کرے اور پھر لوگوں کو تنذیر کرے، لوگوں کو ڈرائے اور لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ لہٰذا اس طائفہ کے لیے، اس جماعت کے لیے، عوام کے لیے ضروری ہے کہ ان کی خدمت کریں۔ آپ یہاں دیکھیں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں کیا ہے، ہمارے علماء کی آپ تنخواہیں دیکھیں،
10,000 12,000 بہت زیادہ تو 15,000. ہمارے شیخ صاحب تھے، شیخ الحدیث صاحب تھے، ان کی تنخواہ 13,000 12,000 تھی، بہت زیادہ تو 15,000 تھی. امامت وغیرہ کر کے وہ 15-16,000 کماتے تھے. اور آپ اندازہ کریں کہ صبح سے لے کر شام تک ڈیوٹی کرنے والا آپ کے گھر میں دودھ تک نہیں آ پاتا ہے. دودھ بھی 3-4 ہزار کا آتا ہے. بچے کی فیس وغیرہ 4-5 ہزار کی ہوتی ہے. آپ کا گھر نہیں چلتا ہے تو پھر وہ کیسے چلائیں گے؟ لہٰذا آپ حضرات کو اسی حساب سے دینا چاہیے. انہوں نے 8 سال 9 سال میں عالمیت حاصل کی ہے، پھر 4 سال 5 سال میں حفظ مکمل کیا ہے، پھر مفتی بنے ہیں، پھر فاضل بنے ہیں. اس طرح سے انہوں نے زندگی کا آدھا مرحلہ یعنی کہ زندگی کی آدھی عمر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. پھر آ کر وہ آپ کو دینی تعلیم سکھا رہے ہیں. ان کی خدمت تو آپ کو ضرور کرنی چاہیے. ایک ڈاکٹر وہ بنتا ہے آپ کی جسمانی خدمت کے لیے، تو اس ڈاکٹر کی فیس آپ دیکھیں، وہ ایک مہینے میں کتنا کماتے ہیں. انہوں نے کتنی تعلیم حاصل کی، 12ویں کیا، اس کے بعد MBBS وغیرہ کیا، انہوں نے محنتیں کی، انہوں نے بھی 30 سال تک لگا دیا. ایک عالم بھی فاضل بھی، ایک اچھا عالم فاضل جو ہوتا ہے وہ بھی تقریباً 25 سے 30 سال لگاتا ہے، یعنی بچپن سے لے کر 25 سے 30 سال. تو انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے تو اس کی اجرت دینے میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کی ضرورت اس سے جڑی ہوئی ہے. لیکن یہ بھی تو آپ کی ضرورت ہے، وہ بھی تو روحانی ڈاکٹر ہے. آپ کے روح کی تسلی اور آپ کی روح کے لیے، آپ کی جنت کے لیے، آپ کی آخرت کے لیے وہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اسلام کی خدمت کر رہے ہیں. اسلام کو قیامت تک کے لیے بچائے ہوئے یہی طائفہ ہیں، یہی لے کر جا رہے ہیں. لہٰذا ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے عوام کی ذمہ داری ہے کہ ان کی تنخواہیں درست کریں، اور جو آج کی مہنگائی کے حساب سے، آج کے معاشرے کے حساب سے جو ان کی اجرت بنتی ہے وہ ان کو ان کا حق دے. مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.